السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ سے طبیعت ٹھیک ہے؟ دوستوں، آج میں انتہائی دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور جو دوست میرے اس میں 4 سوال ہیں ٹوٹل، ان کے جوابات بھی ہیں۔ جو پہلا سوال سن لے گا اور اس کا جواب، وہ ضرور میری اینڈ تک ویڈیو دیکھے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک سوال کا جواب سنے اور اینڈ تک نہ دیکھیں۔ انتہائی دلچسپ سوال ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ٹیچر نے اپنی لڑکیوں سے سکول میں سوال کیا۔ 3-4 سوال ہیں، یعنی جوابات ہیں، یعنی سوال ایک ہے، ان کے جوابات 4 ہیں۔ آگے چاروں جوابات کی ایک ایک دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹیچر سوال کرتی ہے لڑکیوں سے کہ آپ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ لذت، سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں ہے؟ سوال انتہائی دلچسپ تھا۔ تو ساری کلاس میں سے صرف 4 لڑکیاں جو ہیں نا وہ جواب دیتی ہیں، اور چاروں کے جوابات الگ الگ ہیں۔ پہلی جو لڑکی ہے وہ جواب دیتی ہے کہ میڈم صاحبہ، جو لذت گوشت میں ہے وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ میڈم کہتی ہے بیٹھو۔ دوسری بچی بولتی ہے کہ جو لذت، جو مزہ شراب میں ہے وہ کسی میں بھی نہیں۔ میڈم اس کو حیرانگی سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹھو تم۔ اور تیسری لڑکی کہتی ہے کہ جو مزہ، جو لذت مباشرت میں ہے، مباشرت یعنی لڑکی اور لڑکی کے ملنے میں ہے، وہ کسی چیز میں بھی نہیں۔ میڈم اس کو بھی کہتی ہے تم بھی بیٹھو۔ اور چوتھی لڑکی کہتی ہے کہ جو لذت جھوٹ بولنے میں ہے نا وہ کسی چیز میں بھی نہیں۔ میڈم نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ یہی جو چاروں سوال تھے، ان 4 جو بچیاں جواب دے رہی تھی ان میں سے ایک بچی بادشاہ کی بھی تھی، اور وہ کون سا جواب دے رہی تھی کہ جو لذت لڑکی اور لڑکے کے ملاپ میں ہے وہ کسی میں بھی نہیں۔ تو یہ بات کسی طریقے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ، اب وہ بچی غیر شادی شدہ تھی، وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا چاروں بچیوں کو بلاؤ، اگر وہ ان کی دلیل نہ دے سکیں ان جوابات کی تو میں مار دوں گا۔ اصل وہ پہنچنا چاہتا تھا کہ میری بچی جو کہ ایک محل میں پردے میں رہتی ہے تو یہ کس طرح ہو گیا۔ بلایا گیا، پہلی بچی بولی۔ بادشاہ پوچھتا ہے ہاں سب سے زیادہ لذت کس چیز میں ہے؟ کہتی ہے میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا، ادھر بھی بتا رہی ہوں کہ گوشت میں ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں دلیل دو اس کی۔ بڑی مزے کی دلیل ہے، ضرور سنیے گا، مزہ آئے گا، آپ کو بھی لذت آئے گی۔ وہ لڑکی کہتی ہے بادشاہ سلامت، میں ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارے مذہب میں گوشت کھانا گناہ ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ جواب یہ دے رہی ہے کہ گوشت میں لذت ہے اور گوشت کھاتی بھی نہیں ہے۔ ہاں بولو آگے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ گوشت نہیں کھاتے، لیکن جہاں میرا گھر ہے اس کے پڑوس میں میری ایک سہیلی ہے، مسلمان ہے۔ اس کا شوہر، دونوں میاں بیوی رہتے ہیں، اس کا شوہر گوشت لے کے آتا ہے جس دن، میں دیکھتی رہتی ہوں اپنے گھر کی چھت سے کہ وہ اس دن کچن کی صفائی بھی اور انداز سے کرتی ہے، اس کے برتن دھونے کا انداز بھی اور ہوتا ہے،
وہ جب گوشت پکاتی ہے تو اس کے پکانے کے مثالیں بھی اور ہوتے ہیں، یعنی اس دن وہ بہت خوشی خوشی پکا رہی ہوتی ہے اور میں یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ جب پک جاتا ہے، اس کا شوہر آتا ہے، تو اس دن وہ دسترخوان بھی اور انداز سے لگاتی ہے، یہ بھی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ دونوں مل کے کھاتے ہیں، بہت انجوائے کرتے ہیں، وہ اس کو کھلاتی ہے، وہ اس کو کھلاتا ہے، بہت مزے کے ساتھ کھاتے ہیں، جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کھا کے پھینک دیتے ہیں۔ میں دیکھتی رہتی ہوں، اتنی ساری لذت کے بعد وہ ہڈی کوئی نہ کوئی کتا اٹھا لیتا ہے، کتا بھی اپنی لذت لینے کے بعد اس کو پھینک دیتا ہے، تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اس ہڈی کو کوئی نہ کوئی کوا اٹھا لیتا ہے، وہ کوا بھی نوچنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن میڈم بادشاہ سلامت، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اس ہڈی پہ پھر بھی کیڑیاں نے اپنا گھر بنایا ہوتا ہے، کیڑیاں بھی اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ یہ سارے جب میں مناظر دیکھتی ہوں تو میں اسی نتیجے پہ پہنچتی ہوں کہ جو لذت اس میں ہے وہ کسی چیز میں بھی۔ بادشاہ نے کہا ویل ڈن، ویل ڈن۔ دوسری بچی آ گئی، ہاں بھئی آپ بتاؤ کہ سب سے زیادہ لذت کس چیز میں ہے؟ وہ کہتی ہے شراب میں۔ بادشاہ کہتے ہیں بتاؤ۔ وہ کہتی ہے بادشاہ سلامت، آپ میرے ابو کو جانتے ہیں، میں ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، مذہب اسلام میں شراب حرام ہے، لیکن ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک مے خانہ ہے، ایک شراب خانہ ہے۔ میں دیکھتی رہتی ہوں کہ اس میں لوگ آتے ہیں، شراب خریدتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، گلیوں میں گر جاتے ہیں، لوگوں سے مار کھاتے ہیں۔ جب مار کھاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ آئندہ ہم ایسا کام کبھی بھی نہیں کریں گے، ہماری توبہ۔ لیکن بادشاہ جب میں دیکھتی ہوں تو صبح میں اگلے دن میں وہ پہلے سے بھی پہلے آئے ہوتے ہیں، لائنوں میں ہوتا ہے، وہ زیادہ قیمت پہ بھی خریدنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو میں یہ محسوس کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ واقعاً اس میں لذت موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا ویل ڈن، آپ بھی جاؤ، آپ بھی پاس۔ اب تیسرا نمبر کس کا تھا؟ اس کی اپنی بیٹی کا تھا، جس کے لیے اس نے پچھلی تینوں کو بھی بلایا تھا۔ بولتی ہے ہاں آپ بتاؤ۔ بادشاہ کہتا ہے سب سے زیادہ لذت کس چیز میں ہے؟ وہ کہتی ہے بابا جان، آپ چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کے ملاپ میں ہے۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ، دلیل دو، اگر نہ دے سکی تو میں تمہارا سر اتار دوں گا۔ لڑکی کہتی ہے بادشاہ سلامت، بابا جان میں آپ کی عزت ہوں، میں آپ کے سر کا تاج ہوں، آپ کا وقار ہوں، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچاؤں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 سال پہلے میری ایک سہیلی تھی، ادھر محلات میں بھی آیا کرتی تھی، میرے محل میں رہتی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ بادشاہ کہتے ہیں ہاں ہو گئی تھی۔ کہتی ہے کہ میں اس کو ہر سال ملنے جاتی ہوں۔ بادشاہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے جاتی ہوں۔ کہتی ہے جب میں بابا جان پہلے سال ملنے گئی تھی تو اس کو بچہ ہونے والا تھا، وہ انتہائی اذیت میں تھی، انتہائی تکلیف میں تھی، اور مجھے کہہ رہی تھی دعا کرو کہ جان چھوٹ جائے پھر میری توبہ۔ بابا جان بچہ ہو گیا، پھر میں اگلے سال گئی، اس کی یہی حالت تھی، مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ آخری بار ہے۔ پھر بابا جان میں تیسرے سال کی، اب اس سال بھی یہی حالت تھی۔ تو جب میں نے یہ اب سال دیکھا، میں نے کہا واقعاً کہ بندہ کتنی اذیت میں بھی ہو، اس اذیت کے بعد بھی جو چیز اس کو
یعنی ایک لذت دے تو وہ یہی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا گڈ، میں تو پریشان ہو گیا تھا، یہ کیا ہو گیا۔ چوتھا سوال بہت ہی دلچسپ، جواب اس کا دلیل ضرور سنیے گا۔ وہ چوتھی جو لڑکی تھی وہ کہتی ہے بادشاہ سلامت، میں نے اس کا جواب آپ کو ادھر نہیں دینا، آپ کا اور میرا کل کا ٹائم ہے فلاں جگہ پہ، آپ ادھر تشریف لائیے، وہاں جواب دوں گی۔ بہت ہی کمال کا جواب اس نے بھی دیا ہے۔ وہاں جب پہنچے وہ ٹائم پہ دونوں، پہلے وہاں سے وہ بچی موجود تھی، وہاں ایک کھلے فصلیں وغیرہ تھی، کھیت تھی، وہاں ایک گھر کمرہ بنا ہوا تھا، بہت خوبصورت تھا، بہترین کمرہ تھا۔ وہاں پہ وہ لڑکی چل پھر رہی تھی تو بادشاہ سے پوچھتی ہے، بادشاہ پوچھتا ہے اس لڑکی سے کہ یہ کیا ہے، یہاں آپ نے مجھے بلایا ہے؟ کہتی ہے یہ ایک کمرہ ہے، یہ بڑا مقدس کمرہ ہے، پاکیزہ کمرہ ہے، اس میں حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے، جو بندہ اس میں جاتا ہے اگر اس پر رحمت کی بارش ہو جائے تو وہ حلال زادہ ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو وہ حرام زادہ۔ بادشاہ سلامت آپ بھی تشریف لے جائیے۔ بادشاہ اندر گیا، کہاں رحمت کی بارش ہونی تھی، اندر کمرے میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، سب مطلب وہ جھوٹ تھا۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے چاہے پانی پھینکا، جو بھی کیا، اپنے جسم پہ ایسے بسم اللہ پڑھ کے نکلا باہر۔ کہتے ہیں واہ میرے بچے، کیا کمال کا کمرہ ہے، اللہ کی رحمت کی بارش کی انتہا ہو گئی۔ بچی ہنسنے لگی، کہتی ہے سب بچیوں نے جواب خود دیے تھے، آپ خود دیے تھے، لیکن میں اپنے سوال کا جواب آپ سے ہی چاہتی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ لذت کس چیز میں آئی؟ چونکہ بادشاہ تو جھوٹ بول رہا تھا، اگر وہ کہتا کہ میں رحمت کی بارش نہیں ہوئی تو لڑکی نے کیا کہنا تھا؟ دوستانے عزیز، وہ کسی بندے نے کہا تھا کہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، یعنی انتہائی دلچسپ۔ اگر میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، محبت فرمائیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔